أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 29-30 ہے، جس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس جو ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے اور صرف دنیا کی زندگی ہی اس کا مقصد ہے، آپ اس سے اعراض کیجئے، ان کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے، یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہیاب ہو گئے. اس آیت میں تبصرہ ہے ان پر جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت ان کی نگاہ میں کچھ نہیں، اور ظاہر ہے مراد وہ ہیں جو اللہ کے منکر ہیں. ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قرآن مجید میں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے، ان کے ساتھ مت رہیے، ان سے کنارہ رہیے. یعنی جو دین سے کنارہ کش ہوتا ہے، جو دین کے احکامات پر چلنا نہیں چاہتا، سراسر انکار کرتا ہے، اور اصل اس کا مقصود اور مطلوب دنیا ہی ہے. مراد تو اس سے منکرین ہیں جو اللہ کے منکر ہیں، اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے منکر ہیں، جو یوم آخرت کے منکر ہیں. یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو بظاہر تو وہ دین میں ہے، دین پر عمل کر رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، لیکن اس کا خیال اور اس کا تعلق انہی لوگوں کے ساتھ ہے، یا وہ بظاہر تو مسلمان ہے لیکن عمل میں کوتاہ ہے، اس کا عمل اس درجے کا نہیں، آخرت اس کے سامنے نہیں ہے، آخرت اس کا مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، بلکہ دنیا ہی اس کے ذہن پہ طاری ہے، سوار ہے، اور دنیا ہی کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے. اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو وہ بس یوں ہی سی چیز سمجھتا ہے، عمل میں نہیں لے آتا. یاد رکھیے گا کہ ایمان صرف زبان سے کہہ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے. تو ایک تو وہ شخص ہے جو سرے سے منکر ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے کنارہ کش رہیے. لیکن ایک وہ شخص جو مسلمان ہے لیکن دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہو چلا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ظاہری اپنے سمجھ کے اعتبار سے، اپنی فہم کے اعتبار سے، اپنی پہنچ کے اعتبار سے اس نے سمجھا کہ جو کچھ ہم نے علم سیکھ لیا، جو کچھ ہم نے جان لیا، وہی بہت کچھ ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ تو بس یوں ہی سی چیزیں ہیں. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ درست لوگ نہیں ہیں. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ کنارہ کشی اختیار کیجئے، ان سے آپ دور رہیے. اور سچ بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ آخرت سے غفلت برتنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے خود ہمارے درمیان. نام کے تو ہمارے میں کہ مسلمان ہیں، لیکن آخرت سے ان کو کوئی تعلق نہیں، اور دین سے کوئی اس درجے کا واسطہ نہیں. میں کسی کے نیت پر یا کسی کے عمل پر حملہ نہیں کر رہا ہوں، اور شبہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ظاہری طور پر دیکھنے میں ایسا آتا ہے ہمارے سماج میں کہ ایک طبقہ ایسا ہے جس کو دین بس اوپر اوپر کی چیز ہے. کچھ نمازیں پڑھ لی، کچھ اعمال کر لیے، دین اس کا نام نہیں ہے. اسلام مکمل سپردگی کا مطالبہ کرتا ہے. تو وہ لوگ جو دین میں رہتے ہوئے بھی اور دین کے تمام احکامات کی پابندی نہیں کرتے، وہ بھی اسی زمرے میں اور اسی زمرے میں شامل ہوں گے. اب یہ جو کہا گیا کہ ان سے آپ رخ پھیر لیجئے، امن تولا عن ذکرنا، جو ہماری یاد سے، یعنی آخرت سے، قرآن سے، دین سے رخ پھیر رہا ہے، آپ بھی اس سے رخ پھیر لیجئے، آپ اس کا ساتھ مت دیجئے، آپ اس کے ساتھ مت رہیے. اور ذالک مبلغہم من العلم، یعنی وہ بظاہر تو اپنے آپ کو بہت علم والا سمجھ رہے ہیں، بہت سمجھ بوجھ والا سمجھ رہے ہیں، لیکن قرآن کا ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی انتہا بس اتنی ہی ہے، ان کا علم یہیں تک پہنچا ہوا ہے، اس سے آگے نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کے بارے میں تو قرآن نے کہا ہے کہ ان کا علم ٹھس قسم کا ہے،
وہ اپنے علم کو جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ ٹھس ہے، اس سے آگے ان کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان سے کنارہ کش رہیے تو کس کے ساتھ وابستہ ہوئیے؟ غور کیا جائے قرآن مجید میں، یہاں تو یہ بات فرما دی گئی، ان کے ساتھ آپ مت ہوئیے، ان کا ساتھ مت دیجئے، ان سے کنارہ کش رہیے، تو کس کے ساتھ رہیے؟ ایک بات غور کرنے پر آتی ہے، قرآن کا جب مطالعہ کیجئے تو یہ ایک دوسری آیت ہمارے سامنے آتی ہے جو قرآن مجید نے کہا ہے، سورہ کہف کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یعنی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی خوشنودی کی چاہت میں اور دنیا کی آرائش کی خاطر ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیر لیجئے اور اس کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی خواہش کے چکر میں پڑا ہوا ہے اور اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ساتھ پکڑیے، ان کے ساتھ رہیے جن کی یہ صفات ہیں۔ کیا صفت ہے؟ یعنی جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اپنے رب سے لو لگائے رکھتے ہیں، جو اپنے رب سے واسطہ رکھتے ہیں، جو اپنے رب سے رشتہ مضبوط رکھتے ہیں، ان کے ساتھ رہیے۔ وہ کون ہے؟ ظاہر سی بات ایمان والے ہیں۔ اس کی خوشنودی کی چاہت میں، یعنی جو لوگ ایسے ہیں کہ ان سے کنارہ کشی چاہتے ہیں، آپ ان کا ساتھ نہ دیجئے، اس کی بات مت مانیے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اصل میں اس آیت کا جو ابھی آیت ہم نے پڑھی آپ کے سامنے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ سرداران قریش میں سے کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کو انہوں نے رذیل کہا، یہ رذیل لوگ ہیں، یہ کمتر لوگ ہیں، ان کو ذرا سا آپ اپنے پاس سے ہٹائیے تو ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے لیے شان کے خلاف ہے کہ ہم ان کے ساتھ آ کر کے آپ کے پاس بیٹھے، ہم ان کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے۔ عرب والوں میں یہ بات ان کے دماغ میں تھی کہ ہم بہت بلند ہیں، ہم بہت بڑے ہیں، بہت سے اعتبارات سے، کہ نہیں یہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ آپ سے انہوں نے گویا کہ اعتراض کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں 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 نہیں، ان کے چکر میں آپ ان سے کنارہ کشی مت اختیار کیجئے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ آپ رہیے، انہی کے ساتھ آپ جڑے رہیے۔ کن کے ساتھ؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح و شام پکارتے ہیں، ان کی یہ صفات ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب کس کے ساتھ رہا جائے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ کن سے؟ وہ لوگ جو دنیا کو انہوں نے اپنا مطلوب اور مقصود بنا رکھا ہے، دنیا ہی ان کے سامنے ہے، ان سے کنارہ کش رہیے، اور جو دین سے وابستہ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیے، چاہے وہ ظاہری طور پر کمتر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ظاہری طور پر مخلوق الحال ہو۔ اور یہ ہے کہ کسی کے ظاہر پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہی آتا ہے، فرمایا گیا رب اغبر اشعث لو اقسم علی اللہ لابرہ، ایسے پریشان حال، بکھرے ہوئے بال والے، بالکل دیکھنے میں کچھ نہیں معلوم ہوتے، لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ ان کا یہ مقام ہوتا ہے۔ تو کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کے آپ اپنی رائے بدلیے۔ اس میں مسلمانوں کو بھی خطاب ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ نہ اختیار کیا جائے جو مال میں تو بہت بڑے ہوئے ہیں، علم میں بھی بہت بڑے ہوئے ہیں، لیکن دین سے ان کا کوئی رشتہ نہیں، یا دین کو وہ ثانوی چیز سمجھتے ہیں، سیکنڈری سمجھتے ہیں، بلکہ جو دین کو ترجیح دے، چاہے وہ بظاہر دنیاوی اعتبار سے کمزور ہو، اس کا ساتھ پکڑا جائے، اس کا ساتھ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، دینداروں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور دنیا کے طالبوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عز و شان وطن، مرکز علم و فن، مدرسہ دینیا، دین کا ہے چمن۔